الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید صدق اللہ العظیم۔ آج سورہ ابراہیم کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اس کو سورہ ابراہیم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا اور ان کا اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو مکہ میں چھوڑنا اور پھر اس کے بعد کچھ دعائیں مانگنا، اس چیز کا ذکر ہوا۔ اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ابتداءً حروف مقطعات سے ہے اور اس کے بعد قرآن کریم کی حقانیت فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ لوگ ظلمت یعنی گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی کی طرف آ جائیں۔ قرآن کریم کا یہ مقصد ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یعنی اس ذات کے راستے کی طرف جس کا اقتدار سب کے اوپر غالب ہے اور جو ہر تعریف کا مستحق ہے، اس اللہ نے یہ قرآن کریم نازل کیا۔ اس سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور ان کی قوم کا ذکر کیا گیا اور فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرمایا تھا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرماتے چلے جائیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اللہ نے فرما دیا ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا دردناک ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا گیا۔ اس سے آگے قیامت میں شیطان کا ایک مکالمہ جو اپنے ماننے والوں کے ساتھ ہے اس کا ذکر کیا۔ فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، کہ شیطان جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا، یعنی قیامت برپا ہو جائے گی، جنت جہنم کے معاملات ہو جائیں گے، تو اس وقت پھر شیطان جو ہے وہ کہے گا کہ اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وعد الحق، وہ وعدہ حق تھا، وہ وعدہ پورا ہو چکا، اور جو میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے خلاف ورزی کی، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ۔ شیطان اس وقت اپنے ماننے والوں سے جو شیطان کی باتوں میں آ گئے، جو کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے، جو نیک اعمال سے دور ہو گئے، جو برائی اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے، پھر شیطان اس وقت ان سے کہے گا کہ میرا تمہارے اوپر کوئی اختیار تو نہیں تھا، میں نے تو صرف ایک وسوسہ تمہیں ڈالا تھا، دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، لہٰذا فلا تلومونی، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اور باقی بات اب ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں، شیطان کہے گا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، کہ میں اب تمہاری فریاد پر کچھ مدد نہیں کر سکتا اور نہ میری فریاد پر تم کچھ میری مدد کر سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، شیطان کہے گا میں اس بات سے انکار کرتا ہوں جو اس سے پہلے تم نے مجھے شریک ٹھہرا لیا تھا اللہ کی ذات کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کے حکموں کو ماننے کی بجائے تم نے میرے حکموں کو ماننا شروع کر دیا تھا۔ فرمایا ان الظالمین لہم عذاب علیم، جو بھی ظلم کرنے والے لوگ ہیں اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ شیطان ہے، وہ شیطان کے ماننے والے ہیں، شیطان کی اتباع کرنے والے ہیں، وہ سب کے سب ظالم ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے آگے مومنین کی صفات اور ان کے لیے جنت کا اعلان، اس چیز کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مثال دی کلمہ طیبہ کے ساتھ کہ کلمہ طیبہ وہ ایک ایسا ہے کہ جیسا کہ کشجرۃ طیبہ، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑیں زمین میں جمی ہوئی ہوں اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوں۔ کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ توحید ہے۔ جس انسان کے پاس توحید کا کلمہ ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مضبوط درخت ہو۔ المفسرین اس سے مراد، بعض مفسرین کھجور کا درخت لیتے ہیں کہ اس کی جڑیں مضبوط
جو ہیں وہ زمین کے اندر پیوست ہوتی ہیں اور ہوا سے وہ اکھڑتا نہیں ہے اور اس طرح اس کو نقصان نہیں پہنچتا، وہ گرتا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو فرمائے گا وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، یعنی جو جڑیں ہیں وہ توحید مراد لی، اور آسمان میں شاخیں سے مراد یہ ہے کہ جو انسان نیک اعمال کرتا ہے وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں، اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اس سے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، یہ کلمہ خبیث جو ہے اس کی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثال دی کہ اس کی مثال ایک ایسے درخت کی سی ہے جس کی جڑیں مضبوط نہ ہوں، زمین کے اوپر ہوں، وہ اکھاڑ دیا جائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ما لها من قرار، اور اس میں ذرہ بھی جماؤ نہ ہو، یعنی جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، جو توحید سے دور ہیں، جو اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہیں، جو اللہ پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں ہیں، ان کا قیامت والے دن کچھ بھی اعمال نامہ نہیں ہوگا، ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ نہ تو ان کے پاس توحید جیسی مضبوط جڑ ہے اور نہ ہی ان کے پاس اعمال صالحہ ایسے ہیں کہ جو آسمانوں کی طرف جا سکیں، ان کے جو ایمان نہیں ہے، اعمال صالحہ ان کے قبول نہیں ہوں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثالیں دی۔ اس سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا یا اللہ اس شہر کو پرامن بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا لے کہ ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کے داعی ہیں اور ان سے شرک ہونا محال ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے رب سے سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے شرک سے محفوظ رکھنا، یا اللہ میری نسلوں کو شرک سے محفوظ رکھنا، یا اللہ میری نسلوں کو شرک سے دور رکھنا۔ پھر فرمایا کہ یہ جو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا، جنگل بیابان میں جو چھوڑا، اور وہ حرم کی جگہ تھی، بیت اللہ کی جگہ تھی، صفا و مروہ کی جگہ تھی، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ یہاں پہ جو ہے نماز کا قیام ہو، لوگوں کے دل اس میں لیے کشش رکھیں۔ انسان ایک دفعہ جاتا ہے حرم میں، اس کا بار بار دل کرتا ہے جانے کو کہ عمرے کے لیے جائے، حج کے لیے جائے، اللہ نے کشش پیدا کی اس میں، اور میں میری یہ جو بستی ہے ان کو رزق عطا فرما اور پھلوں کے ذریعے رزق عطا فرما۔ آج بھی آپ چلے جائیں وہاں پہ، حالانکہ پھل جو ہے وہ اس طرح ان کا وہ نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود ہر قسم کے میوجات اور پھل آپ کو اس وقت بھی ملیں گے۔ فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ ہم جو بھی چھپاتے ہیں، جو بھی ظاہر کرتے ہیں، اے اللہ تو وہ سب کا سب جانتا ہے۔ اور اس سے آگے پھر فرمایا اے اللہ تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، مجھے بڑھاپے میں آپ نے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی، اور بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ ہم اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور سنتے ہیں اور عطا فرماتے ہیں، دیتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری ذریت کو، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، اور اے اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، مومنین کو بھی بخش دے۔ اے اللہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں فرمائیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، اور خصوصاً جو قرآن کریم میں دعائیں جو ہیں وہ ذکر کی جاتی ہیں ان کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اس سے آگے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو شرک میں مبتلا ہیں، جو کفر میں مبتلا ہیں، ایسا ہرگز نہیں کہ اللہ ان سے غافل ہے، ان کا حساب کتاب ہوگا، ان کا اعمال کے مطابق ان کو جزا ہوگی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جہنم کی پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک منظر کشی فرمائی، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور اس دن تم مجرموں کو اس حالت میں دیکھو گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، سرابیلہم من قطران وتخشی وجوہہم النار، اللہ فرماتے ہیں ان کو تارکول کی قمیضیں پہنائی جائیں گی اور ان کے چہرے آگ سے چھائے ہوں گے، یعنی آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی، آگ میں وہ لوگ جو ہیں وہ جل رہے ہوں گے۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ اور اس شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین حساب کرنے والے ہیں۔ تو یہ سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، ان کی دعائیں، اور پھر اس کے بعد آخرت کی یہ منظر کشی فرمائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے مطابق رہنے کی، وہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔